اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان اپنی برکت و عظمت کے ساتھ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم بندگی اور عبادت پروردگار بجا لائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، روزہ آپ کے لیے اسی طریقے سے لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ لوگوں کے لیے، گزشتہ امتوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ تو روزے کا وجوب اور روزے کا واجب ہونا صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے ادیان جو گزشتہ ادیان گزرے ہیں ان میں بھی روزے کا تصور تھا۔ پورے سال ہم اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی ضروریات اور اپنی ترقی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ حقیقت میں دیکھا جائے عزیزوں تو ایک فرصت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان ایک فرصت کی تلاش میں ہوا کرتا ہے، ہر انسان ایک آفر کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک آفر چاہتا ہے۔ آج کے بزنس میں، بزنس لائف، دوسری جو زندگی کے امور ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں آفر ملے کچھ بہتر کرنے کا، کچھ بہتر بننے کا۔ تو خدا کی طرف سے بھی آپ کے لیے گویا ایک آفر آیا ہے، خدا کی طرف سے بھی گویا آپ کو بندگی پروردگار اور اپنے اعمال کو مقبول بنانے کا آفر آیا ہے کہ ایک ایسا مہینہ جس میں ہماری عبادت قبول ہے، جس میں ہمارے اعمال قبول ہیں، اگر اللہ اس مہینے کو در کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ مغفرت کے اسباب ہمارے فراہم ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس مہینے میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے بجا لائیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ اس انداز سے رکھیں کہ صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا شامل نہ ہو، بلکہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح روزے دار ہوں، ہمارا کان بھی روزے دار ہو، ہماری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، ہماری زبان بھی روزے دار ہو، ہمارے تمام اعضاء و جوارح جب روزے دار ہوں گے تب یہ روزہ حقیقی روزہ ہوگا، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہ لینا ایک حقیقی روزے دار بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں روزے کے حوالے سے آتے ہیں، مثلا روزہ کیوں واجب کیا گیا، روزے کے واجب ہونے میں فلسفہ کیا ہے اس کا۔ تو بہت سی چیزیں حدیث اور روایات میں آئی بھی ہیں اور خود ہماری عقل بھی سمجھتی، جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے، مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی جب ہم کسی چیز کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جو کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک درخت جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ درخت تنومند ہو تو اس کی کچھ شاخوں کو ہم کاٹتے ہیں، گرچہ بظاہر وہ شاخیں اس درخت کا حصہ ہیں، اور جب وہ شاخیں کاٹی جائیں گی تو درخت بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ شاخیں کاٹنا اس درخت کو تنومند ہونے کے لیے، اس درخت کی سلامتی کے لیے اور اسے اور بڑا ہونے اور ترقی کرنے کے لیے مناسب اور ضرورت بھی ہے، تو ان شاخوں کا کاٹنا۔ اسی طریقے سے روزہ ہمارے بدن کی صحت کے لیے، گرچہ بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، لیکن ہماری بدن کی صحت کے لیے روزہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہمارے مال کو پاک کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، جسے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس نکالتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے، بظاہر کم ہوتا ہے، لیکن مال کی برکت کے لیے اور رشد کے لیے اسے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بدن کی صحت و سلامتی کے لیے روزے کو واجب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ واجب کیا گیا ہے، انما فرض اللہ الصیام، یہ اللہ نے جو روزہ واجب کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟
لیستہل بہل الغنی والفقیر، تاکہ اس کے ذریعے سے مالدار اور غریب دونوں کو برابر کیا جائے۔ تو اللہ نے اگر روزے کو واجب کیا ہے تو آپ کی صحت کے لیے ضرورت ہے، اللہ نے اگر روزے کو واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غریب و امیر کو برابر کیا جائے۔ دن کے وقت میں غریب ہوگا روزہ رکھے گا وہ بھی بھوکا ہوگا، امیر و مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، ثروت مند ہوگا، وہ بھی بھوکا رہے گا اور وہ بھی بھوک کا احساس کرے گا۔ اس کے ذریعے سے غریب و امیر کو ایک کیا گیا ہے، ایک جگہ بیٹھالا گیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے مال و دولت کا جو غرور ہے وہ غرور ختم ہوگا۔ جس طریقے سے امام حسین کی مجلس میں ہر غریب و امیر آ کر بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے جو یہ ماہ رمضان ہے اللہ کا دسترخوان بچھایا گیا ہے، اس دسترخوان پر ہر غریب و امیر آئے گا۔ تو یہ تمام حکمتیں ہیں جو روزے کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ سائنس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے بدن کے لیے ضروری ہے کہ سال میں کچھ دن یہ بدن بھوکا رہے تاکہ اس کو سلامتی ملے، صحت ملے۔ تو سائنس بھی یہ کہتی ہے اور حدیث و روایات بھی کہتی ہیں کہ روزہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیز قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے روزے کو گزشتہ امتوں پر واجب کیا تھا، اسی طریقے سے آپ پر بھی واجب کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ جب ہم ایک مہینہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں، تو اس ایک مہینے میں ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہوگی، اتنی ہم تمرین کر چکے ہوں گے، اپنے ذہن کو اتنا متوجہ کر چکے ہوں گے کہ پورے سال یہ عبادتیں ہمارے کام آئیں گی، اور اس کے ذریعے سے پورے سال ہم خدا کی طرف متوجہ رہیں گے۔ تو ماہ رمضان میں روزہ واجب کرنے کا ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عزیزوں، تقوی الہی ایک اہم چیز ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے، خاص کر کے ہمارے جوان، کہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ اس مہینے میں جو عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، آپ پارٹیاں کریں، آپ پروگرامز کریں، لیکن جو ماہ رمضان کی روحانیت ہے، جو روزہ رکھنے کا فائدہ، اس فائدے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جو اس کی عبادتیں ہیں، خاص کر کے شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کی تقدیرات ہمارے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اس مہینے میں اپنے کو خود آمادہ نہیں کرتے، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو ہم خدا سے ایک اچھی تقدیرات کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شب قدر کہ جس شب کو 1000 رات سے بہتر قرار دیا گیا ہے، ہماری تمام تقدیرات کو اس شب میں لکھا جاتا ہے۔ اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کریں، ہمارے جوان خاص کر کے، کیونکہ ان کا وقت ہے، ان کے بعد کی نسل کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوا کرے گی۔ بزرگ شخصیتیں، بزرگ افراد جو ہیں وہ تو بہر صورت عبادت و بندگی میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جوان کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں شیطان اسے وسوسہ کرتا ہے، خواہشات اسے وسوسہ کرتی ہیں، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے راستے سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا ہم سے غافل نہیں ہے، ہمارا وقت کا امام ہم سے غافل نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں امام کی طرف بھی توجہ رکھیں، کیونکہ جو تمام تقدیرات لکھی جاتی ہیں وہ ہمارے امام کے ذریعے سے امضا ہوتی ہے۔ جب تک آپ سگنیچر نہیں کریں گے، وقت کے امام سگنیچر نہیں کریں گے، بہترین تقدیرات ہمارے لیے نہیں لکھی جا سکتی۔ تو عزیزوں، آئیے ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ، ایک محکم و مضبوط ارادے کے ساتھ یہ ہم عزم کریں کہ اس مہینے میں بندگی پروردگار کرنا ہے، عبادت پروردگار کرنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ اگر پورے سال ہم دین سیکھنے کی طرف نہیں ہمارا رجحان ہوتا تو کم از کم اس مہینے میں جو عبادت کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، تعلیم و تعلم کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت اور علم سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک مہینہ کم نہیں ہوتا، اس ایک مہینے میں اگر کہیں کلاسیں چل رہی ہیں، جوانوں کے لیے کلاسیں چل رہی ہیں مختلف لکھنؤ شہر میں اور دوسرے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس میں شرکت کرنے میں کوتاہی نہ کریں، کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ آپ بہتر انداز سے دین سیکھ سکیں، کیونکہ جب آپ دین کو سیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کی معرفت حاصل کریں گے تو یقیناً آپ کا ایک قدم دین کی طرف بڑھے گا، بلکہ ترقی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کے بنسبت کہ آپ دین سے غافل ہوں، دین کی معلومات نہ ہوں۔ جن قوموں میں علم پایا جاتا ہے، معرفت پائی جاتی ہے، وہی قوم ترقی کی طرف جاتی۔ اور یہ مہینہ اپنے گناہوں سے کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو اگر ہم بخشوانا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں بہترین فرصت ہمیں دی گئی ہے۔ انما سمی رمضان لأنہ یرمض الذنوب، رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، گناہ پاک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، اس میں عبادت کریں، اس میں بندگی پروردگار کریں۔ اگر غافل ہیں تو پھر ہمارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور اگر ہمارے گناہ نہیں بخشے گئے تو گناہوں کا بوجھ لے کر محشر کے دن ہم کیسے اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال ہوگی؟ اس لیے ہمیں چاہیے عزیزوں متوجہ ہو جائیں، اپنے دل کو خدا کی طرف، اہل بیت کی طرف، وقت کے امام کی طرف اپنے دل کو متوجہ کریں اور بندگی پروردگار کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ آخر میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے علوم آل محمد کو سیکھنے کی کوشش کریں، علوم آل محمد سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں۔ جتنا بہتر آپ اہل بیت کی تعلیمات اپنے وجود میں، اپنے ذہن میں اتاریں گے، اتنا زیادہ آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم کامرانی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آئیے علوم آل محمد، تعلیم قرآن، علوم قرآن کو سیکھیں، علوم آل محمد کو سیکھیں۔ جتنا زیادہ ہم علوم آل محمد سے آراستہ ہوتے جائیں گے گویا اتنا زیادہ کامیابی کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس مہینے میں بندگی کرنے، عبادت کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کے امام کی خوشنودی ہم تمام مومنین اور شیعان اہل بیت کے شامل حال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔